ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے والا ہے، جبکہ اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہونے کے ساتھ طاق راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس میں شب قدر کی لوگ تلاش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم قاضی صاحب کے پاس آئے ہیں یہ معلوم کرنے کہ امت مسلمہ کو اس وقت کیا پیغام جانا چاہیے۔ قاضی شہر مولانا سید مشتاق علی ندوی صاحب اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے اس لاک ڈاؤن کی صورت میں، اور طاق راتوں کو خاص عبادت کرنے کا کیا طریقہ رہے گا۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کے بھی 2 عشرے، پہلا اور دوسرا عشرہ گزر چکا ہے، اور آج شام سے انشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے آقا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے جتنی پہلے نہیں کرتے تھے۔ رات بھر آپ عبادت کیا کرتے تھے، گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی کثرت سے اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ تو اسوہ نبی کلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق ہم سب بھی اب آخری عشرے میں اپنے آپ کو مکمل طور سے تیار کر لیں، اپنے گھر والوں کو بیدار کریں، اور جو ہماری عبادات چل رہی تھی اس کے اندر مزید اضافہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اسی آخری عشرے کے اندر اس کا امکان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسی کی تلاش کے اندر اعتکاف فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کے ہونے کا امکان ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ہم سب کو شب قدر کی تلاش بھی کرنا چاہیے، اور ہر رات کے اندر عبادت کریں، اور شب قدر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر پوری صورت موجود ہے۔ میں چاہوں گا تمامی سننے والوں سے، ایمان والوں سے خاص طور سے، کہ ایک مرتبہ کم سے کم آپ سورۃ القدر قرآن مجید کا موجود ہے، اس کو آپ تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے، تو اگر ایک رات کی عبادت آدمی کو مل جاتی ہے تو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے 10 راتیں 10 رات کے اندر عبادت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر اسی لیے آپ نے اہتمام سے اعتکاف فرمایا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء کرام کہتے ہیں سنت الکفایہ۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو پورے محلے والوں کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور کیونکہ اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ جو شروع ہونے جا رہا ہے یہ لاک ڈاؤن کے اندر شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے مسجدوں کا جو نظام چل رہا ہے، 5 آدمی جو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے تھے انہی میں سے 1-2 لوگ اعتکاف کریں گے، اور بقیہ جو حضرات مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے تھے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بقیہ حضرات جو مسجدوں میں اعتکاف کرتے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور کیونکہ ان کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ اور یہ بات بھی مسئلہ سمجھ لیجیے کہ مردوں کا اعتکاف صرف اور صرف مسجد کے اندر ہوتا ہے، مردوں کا اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہے۔ ہم نے کل بھی ایک بیان دیا تھا، اور یہ بات اس کے اندر وضاحت کر دی تھی کہ مسجدوں میں اعتکاف مردوں کا ہوتا ہے، گھروں کے اندر مردوں کا اعتکاف نہیں ہے۔ آج بعض اخبارات نے ندیم اور شاید پترک اس میں دینک بھاسکر کے اندر بھی یہ خبر چھپ گئی ہے کہ گھروں میں اعتکاف کریں، مردوں کا اعتکاف گھروں کے اندر نہیں ہوتا ہے، مرد گھروں کے اندر عبادت کریں خوب اللہ۔ لیکن یہ امید کرتے ہم حدیث کی روشنی کے مطابق کہ جو کام آدمی اپنی مرضی کے مطابق صحت اور عافیت کے زمانے میں جب جو کام کیا کرتا تھا، بیماری یا مجبوری سے وہ کام چھوٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ تو ثواب دے دے گا۔ تو موجودہ حالات میں مسجد میں بیٹھنے کی جو سنت آپ سے چھوٹے گی، آپ گھروں کے اندر رہ کر عبادت کریں گے، اور آپ اللہ سے مانگیں، دعا کریں، تو آپ کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے کہ پروردگار ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی پوری انسانیت سے کہ حرم شریف کے دروازے بند ہیں، مسجد نبوی کے مدینہ منورہ میں دروازے بند ہیں، ہماری مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ تو آپ اس احساس کے ساتھ گھروں میں عبادت کریں گے تو آپ جو انشاءاللہ مسجدوں میں بیٹھ کر جو عبادت کیا کرتے تھے،
جب مسجد میں اعتکاف کرتے تھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سنت زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا آپ کو، حدیث شریف صاحب کے مطابق، بخاری شریف کی روایت کے مطابق۔ تو ہم سب گھروں کے اندر خوب عبادت کا اہتمام کریں، مسجدوں کے اندر صرف 1-2 لوگ اعتکاف کر لیں، اور خاص میں دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ یہ پورا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ تھا، لیکن خاص طور سے آخری عشرے کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں، تو آپ نے بطور خاص یہ دعا بتائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ بہترین دعا ہے، آپ بھی اس دعا کا اہتمام کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو، عام طور سے ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو، ہمارے شہر کو، اور ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اور ایک بات خاص طور سے پھر عرض کرنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے اور لمبا عرصہ ہو چکا ہے، تو اس موقع پر غریبوں کا خاص طور سے خیال کیجیے۔ ہر مالدار کی یہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اہتمام کریں کہ آپ کے محلے کے اندر، آپ کے پڑوس کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر کوئی بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ عید کے اندر آپ مکمل طور سے سادگی اختیار کیجیے، اس پیسے کو بچائیے اور غریب محتاجوں میں تقسیم کیجیے، انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت اس رمضان کو پوری انسانیت کے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث نجات بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔